السلام علیکم جی. عذوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. اور آج ایک فرمائش تھی بچوں کی جو کہ بہت ہی اچھی اور مناسب فرمائش تھی. اور ساتھ ایک اور بھی کمنٹس میں آیا تھا جی، بلکہ کمنٹس میں بھی آیا تھا، بلکہ میں نے بھی کہا کہ میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے وظائف بتاتا ہوں. تو آج ذرا موسم اچھا تھا تو میں کہا میں ذرا چینج کروں اور باہر گارڈن میں بیٹھ کے تھوڑا سا آپ سے بات چیت بھی ہو جائے گی اور وظائف بھی بتا دوں گا. اب وظائف کیا تھا آپ کو پتہ ہے، جب بچوں کی شادی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جب بچے کچھ عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے داندھ نکالنے کا ٹائم آتا ہے. تو بہنوں کی یہ فرمائش تھی کہ جی جب بچے دانت نکالتے ہیں وقت ہم کیا کریں کہ بچے بغیر تکلیف کے داندھ نکال. تو بہت ہی اچھا سوال تھا. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے، میری اپنی بچے میرے سامنے ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ جب داندھ نکالنے کا ٹائم آتا ہے نا تو کئی بچے موشن سے داندھ نکالتے ہیں. اور ظاہر ہے جب بچہ موشن کرتا ہے تو اس سے ویکنس اس کو ہو جاتی ہے. اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بخار سے نکالتے ہیں، اور بخار کی آپ کو پتہ ہے کیفیت، معصوم بچہ ہو اور بخار ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. اور ماں کے لیے بھی ایک الجھ ہوتی ہے، بچے کو سنبھالنا، اس کو چپ کرانا، سلانا، دودھ پلانا، یہ مس ہوتا ہے. تو اب جو یہ جب فرمائش یا جو کمنٹس میں آئی نا، تو جب قرآن پاک میں اس کی تحقیق کی گئی نا تو پھر پتہ لگا، بلکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو گیا، ہماری ٹیم کے علم میں بھی اضافہ ہو گیا کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے اگر جس کو پڑھنے سے یا اس عمل کرنے سے بچے آسانی سے داندھ نکال لیتے ہیں. یعنی کہ موشن سے بھی بچت ہو جاتی ہے، بخار سے بھی بچت ہو جاتی ہے، اور ماؤں کے لیے بھی ایک سہولت ہو جاتی ہے، اور بچے بڑے آرام سے داندھ نکالتے ہیں. اس لیے میں اپنی بیٹیوں کو یہ کہوں گا کہ یہ جو عمل میں ان کو بتانے لگا ہوں نا، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کے بچے بغیر تکلیف کے داندھ نکال سکیں. اب وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے پہلے ایک دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، یا کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتی ہیں، لیکن درود ابراہیم میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ پڑھیں کیونکہ بچے کا معاملہ ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ کاف، جو کہ آپ کو آسانی سے آپ جب پارہ 26 یعنی کہ 26 کو دیکھیں گے تو اس میں آ جائے گی. تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک دفعہ. اور ظاہر ہے جب ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ ظاہر ہے چھوٹا بچہ اس کو فیڈر میں دودھ پلاتی ہیں تو آپ اس کے دودھ کے اوپر خود ہی پھونک مارتے ہیں. یہ سارا یہ سورہ کاف پڑھ کے نکالنا، اور کرنے کے بعد پھر آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے. اور جب تک آپ کا بچہ دانت نہیں نکالتا، بچے کی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے آپ نے یہ روٹین بنانی ہے کہ جب تک میرا بچہ دانت نہیں نکال لیتا میں نے روزانہ سورہ کاف پڑھ کے دودھ پہ دم کر کے اس کو فیڈر پلانا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ سارا دن ہی جب بھی دودھ پلانا ایک دفعہ دن میں کر لیں تو کافی ہوتا ہے. تو بیٹا یہ کرنے سے آپ نے جو فرمائش کی کہ ہمارے بچے آرام سے آسانی سے داندھ نکال لیں، اور میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ بچوں کو اس وقت تو خیر اتنا نہیں ہوتا، بچے کئیوں نے موشن سے نکالے، کئیوں نے بخار سے نکالے، لیکن جب آپ ایک قرآن پاک میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے. تو اس کو حال کو کیسے جب اس کو حال کو تلاش کیا جاتا ہے جب کوئی فرمائش ہے تو. حالانکہ یہ میں اتنے سے وظائف بتا رہا تھا، میرے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی، لیکن جب فرمائش ہے تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی فرمائش ہے. تو بیٹا میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ کاف، اور اس کے بعد یہ آپ کو 26ویں پارے میں آرام سے مل جائے گی. اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور دودھ
کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے اس عمر میں تو بچہ دودھ ہی پیتا ہے، اگر پانی پیتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن دودھ پیتا ہے جو بھی آپ مناسب سمجھیں اس کے اوپر آپ نے یہ کہا کہ خود ہی اس کو دم کر کے تو بچے کو پلا دینا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا اور بچے نے آرام سے دانت نکال لیتے ہیں۔ تو یہ بہنوں میری بیٹی کی جو فرمائش تھی میرے حال میں وہ میں نے پوری کر دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے ان کو بہت ہی ان کو بھی سکون ملے گا اور ان کے بچوں کو بھی سکون ملے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔